ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئے ایپیسوڈ میں گراف تھیوری ان الگورتھمس کے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کورس کے اندر، اس سبجیکٹ کے اندر میتھمیٹکس کے آئیڈیاز، گراف تھیوری کے آئیڈیاز، گراف تھیوری ان الگورتھمس کے کچھ آئیڈیاز میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں. یاسر ہاشمی ہماری ہیلپ کرتے ہیں لرننگ کے حوالے سے، سوچ و بچار کے حوالے سے، پرابلمس آف لرننگ کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے کومل ہماری ہیلپ کرتی ہیں سوال پوچھنے کے حوالے سے. شی ریپرزینٹس ٹپیکل لرنر اس کورس کے اندر، گراف تھیوری ان الگورتھمس کے اس کورس کے اندر. تو اس سے پہلے کہ آج ہم ایک نئے ایپیسوڈ کا آغاز کریں، انفیکٹ آج ہم ایک نیا ماڈیول شروع کر رہے ہیں، ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ ہم شروع کریں، میں کومل سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کی کوٹ پڑھ کے سنا دیں، اور یاسر سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں لرننگ کے حوالے سے، گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے حوالے سے اس کی انٹرپریٹیشن کر دیں. کومل سید. If you would thoroughly know anything, teach it to others. یہ کوٹ ٹرائن ایڈورڈز کا ہے. میرے خیال میں اس کا اشارہ اس بات سے ہے کہ جب آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں تو آپ نے جو آپ کے کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ اپنی طرح سے بہت اچھی طرح سمجھے ہوتے ہیں، لیکن جب ساری کلاس انہی آئیڈیاز کو اپروچ کرتی ہے تو وہ فرق جگہوں سے اپروچ کرتی ہے. پھر آپ کو کافی دفعہ اسی سبجیکٹ کے بارے میں ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں یا جو آپ کو پہلے اتنی کلیئر نہیں تھیں. تو تھرو ٹیچنگ یو ایکچولی انکریز یور لرننگ وائل یور ٹیچنگ اینڈ انکریزنگ یور اون نالج آف یور سبجیکٹ. تو آپ کو مختلف زاویوں سے ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. اور ناظرین ہم آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ جب آپ کوئی بھی ایپیسوڈ ہمارے سبجیکٹ کا، گراف تھیوری ان الگورتھمس کا دیکھ رہے ہوں، خاص طور پہ آج کا ایپیسوڈ، تو اس کو مختلف زاویوں سے، مختلف اینگل سے، مختلف طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں. ایک پرابلم کو آپ مختلف ڈائریکشن سے اپروچ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور وہ ساری ڈائریکشن سے راستہ انفیکٹ ایک ہی ڈائریکشن کو جاتا ہے، یا مختلف ڈائریکشن کو بھی جا سکتا ہے راستہ، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو مختلف طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں یا سمجھنے کی کوشش کریں. تو ناظرین ہم آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. آج ہم ایک نیا ماڈیول شروع کر رہے ہیں، ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہم نے یولیرین گرافس ڈسکس کیے تھے لاسٹ ٹائم، اور آج ہم جو گرافس ڈسکس کریں گے وہ ہیملٹونین گرافس کہلاتے ہیں. اس میں ہم یہ چیز ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہیملٹونین پاتھ کیا ہوتا ہے کسی گراف میں، کیا ہم وہ نکال سکتے ہیں، کن کنڈیشنز کی بنیاد پر ہم وہ پاتھ نکال سکتے ہیں، ہیملٹونین سائیکل کیا ہوتا ہے، وہ ہم گراف کی کیا کنڈیشنز ہوں تو اس کے اندر ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے. اسی طرح سے جن گرافس کے اندر ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے ان کو ہم ہیملٹونین گرافس کہتے ہیں. تو وہ کون سے گرافس ہیں جن کو ہم واقعی ہیملٹونین گرافس کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. ہم نیسیسری کنڈیشن بھی ڈسکس کریں گے گرافس کی ہیملٹونین بننے کے لیے، یا گرافس کی ہیملٹونین بننے کا مطلب یہ کہ اس میں ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرے. ہیملٹونین پرابلم جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ این پی کمپلیٹ پرابلم ہے، یعنی کہ کسی بھی گراف میں ہم یہ کس طرح بتا ہی نہیں سکتے کہ کوئی ہیملٹونین پاتھ یا سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. تو ہم آج کے ایپیسوڈ میں کر کیا رہے ہیں؟ تو یہ کومل آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا، اور یہ ہمارے ناظرین کو بھی اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں بڑا خیال رکھیں. اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے سرچ کریں یا کسی کتاب میں ہیملٹونین سائیکلز یا ہیملٹونین گرافس کی انڈیکس پہ جا کے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تو وہ آپ کو جو جواب ملے گا وہاں سے وہ یہ ملے گا کہ یہ ہیملٹونین سائیکل پرابلم جو ہے وہ ایک طرح سے بہت ہارڈ پرابلم ہے کمپیوٹر سائنس میں. یعنی یہ کہ کسی گراف میں ہیملٹونین سائیکل نکالنا تقریباً ناممکن ہے. پولینومیل ٹائم میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو آج ہم جو کریں گے اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ایک بہت مشکل پرابلم کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم یہ کلیم نہیں کر رہے کہ کسی بھی گراف میں ہم ہیملٹونین سائیکل نکال سکتے ہیں. ہم صرف یہ کلیم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کچھ خاص طرح کے گرافس میں جہاں پر وہ سفیشینٹ کنڈیشنز پوری ہوں گی، سیٹسفائی ہوں گی، صرف وہاں پر ہم یہ کلیم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہیملٹونین سائیکل نکل سکتا ہے. یہ بالکل ممکن ہے، جیسا کہ آپ آج دیکھیں گے. ہم آپ کو ان گرافس کی شکل دکھائیں گے اور آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں
ایسے گرافس کے بارے میں جن میں ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے. آپ اگر غور سے دیکھیں, آپ ہٹ اینڈ ٹرائل کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جو ہماری الگوریتھم جو ہم آج پڑھیں گے یا اس کے بعد پڑھیں گے, یا وہ الگوریتھمس جو آج کل اب تک ڈسکور ہو چکے ہیں, وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ پولینومیل ٹائم میں ہیملٹونین سائیکل نکال سکیں. تو یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو واقعی مشکل پرابلم ہے, اور اس کے لیے ہمیں آپ کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. تو ناظرین, ہم آگے چلتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے, جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا, کہ یولیرین گرافس ڈسکس کیے تھے. اچھا, یولیرین گرافس میں ہم نے نیسیسری اور سفیشینٹ کنڈیشنز ڈسکس کی تھیں کہ کسی انڈائریکٹڈ گراف میں اگر ڈگری ایون ہو ہر ورٹیکس کی تو, اور وہ کنیکٹڈ بھی ہو, تو اس گراف میں ہم ایک یولیرین سرکٹ کہتے تھے, ہم اس کو یولیرین سرکٹ نکال سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ ہر ورٹیکس میں سے ہر ورٹیکس کو میں سے وہ ہر ایج میں سے وہ ایک دفعہ پاس کرے, ایک ورٹیکس میں سے وہ بار بار پاس کر سکتا ہے. تو وہاں پر آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ یولیرین سرکٹ کے اندر, میں نے ابھی آپ کو دوبارہ کہا, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک ایج ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے, ساری ایجز میں سے وہ اس کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ پاس کرنا چاہیے, لیکن ورٹیکس ریپیٹ ہو سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس بڑی ایک نیٹ اینڈ کلین کلاسیفیکیشن تھی, اور وہ کلاسیفیکیشن یہ تھی کہ نیسیسری اینڈ سفیشینٹ کنڈیشن ہمیں دونوں پتہ تھی کہ ہر ورٹیکس کی ڈگری ایون ہونی چاہیے. اگر یہ ہو, یہ ہم نے پروو بھی کیا تھا, یہ تھیری والا پارٹ تھا جس میں ہم نے پروو کیا تھا کہ اگر ایون ہوگی ڈگری تو اس میں یولیرین سرکٹ اویلیبل ہوگا, اور اگر کسی گراف میں یولیرین سرکٹ اویلیبل ہوگا تو اس میں ہر ورٹیکس کی ڈگری ایون ہوگی. یہ تھیری کا پارٹ کیا تھا, اور الگوریتھم کا پارٹ ہم نے یہ کیا تھا کہ اگر ڈگری ایون ہوگی تو ہم وہ یولیرین سرکٹ نکال سکتے ہیں, پولینومیل ٹائم میں نکال سکتے ہیں. یہ بھی ہم نے. تو آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یولیرین تو ہم کر چکے, ہیملٹونین سائیکل اگر ہم کسی گراف میں نکالنا چاہیں, اور وہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ گرافس میں ہم نکال سکتے ہیں, اگرچہ کچھ گرافس میں وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے پھر بھی ہم لیکن جہاں پہ ہم نکال سکتے ہیں اس میں ہم یہ کلیم کریں گے کہ اس گراف میں واقعی ہم ہیملٹونین سائیکل نکال سکتے ہیں. اور ناظرین, آپ کو معلوم ہے کہ ہیملٹونین سائیکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا سائیکل نکالنا چاہتے ہیں جو ہر ورٹیکس سے ایگزیکٹلی ایک دفعہ پاس کرتا ہو. اس کا مطلب یہ کہ نہ تو کوئی ایج ریپیٹ ہونی چاہیے, نہ کوئی ورٹیکس ریپیٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی ایج ریپیٹ ہوگی تو ورٹیکس بھی ریپیٹ ہو جائے گا. تو ہیملٹونین سائیکل کا مطلب میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ ہمیں ایک ایسا سائیکل چاہیے جو ہر ورٹیکس میں سے ایک دفعہ پاس کرتا ہو, اور صرف ایک دفعہ پاس کرتا ہو. تو پھر بیسک کویشچن یہ ہوا کہ ہم جو سائیکل نکالتے ہیں گراف کے اندر, کیا وہی ہمیں ہیملٹونین سائیکل نکالنے کے لیے بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جو ہیملٹونین سائیکل ہے اس کو ہم نکالنا بھی تو بتائیں گے اس ایپیسوڈ کے اندر. تو آپ نے کومل دو باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ انفیکٹ یہ یاسر کے ڈومین میں آیا تھا کہ پرائر نالج میں تو سائیکل کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سائیکل, ناظرین آپ کو پتہ ہے سائیکل کیا ہوتا ہے, کہ اس میں کوئی ورٹیکس ریپیٹ نہ ہو لیکن وہ ایک کلوزڈ پاتھ ہو. تو سائیکل نکالنے کے الگوریتھمز ہم شروع میں ڈسکس کر چکے ہیں, چیپٹر 4 میں ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی سائیکل نکالنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. وہ ہمیں آتا ہے. کسی بھی گراف ٹریورسل کے الگوریتھم سے آپ سائیکل نکال سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیملٹونین سائیکل میں خاص بات یہ ہے کہ وہ ہر ورٹیکس میں سے ایک دفعہ اس کو گزرنا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ آپ کے پاس آپ کو جو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے, اس میں جو لیفٹ گراف ہے اس میں آپ کو ایک سائیکل دکھایا گیا ہے ریڈ کلر کے ساتھ, اور جو رائٹ گراف ہے اس میں آپ کو ہیملٹونین سائیکل دکھایا گیا. تو سائیکل میں کیا فرق ہے اور ہیملٹونین سائیکل میں؟ سائیکل صرف 3 ورٹیسز سے گزر رہا ہے, بلکہ جبکہ ہیملٹونین سائیکل جو ہے وہ سارے ورٹیسز سے گزر رہا ہے. تو ہم 2 چیزیں آج کرنا چاہیں گے آج کے ایپیسوڈ میں, کہ ہم وہ کنڈیشنز ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, پروف کرنے کی کوشش کریں گے جن کے تحت ہر صورت میں سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے کسی بھی انڈائریکٹڈ گراف میں. اور اس کے بعد دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ ہم ایکچولی وہ سائیکل نکال کے بھی آپ کو شو کریں گے. تھیری کے پارٹ میں ہم پروف کرنا چاہیں گے کہ اگر یہ کنڈیشنز پوری ہو جائیں, سفیشینٹ کنڈیشن یہ پوری سیٹسفائی ہو جائیں, تو پھر اس گراف میں یقیناً ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرے گا. اور اس کے بعد جو اس کا ایکشن آئٹم ہوگا اس میں ہم یہ تھیری کا پارٹ ہوگا, اور ایکشن آئٹم میں ہم ایکچولی ہیملٹونین سائیکل بھی نکالنے کی کوشش کریں گے, اور آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کس طریقے سے وہ نکال سکتے ہیں. ناظرین, یہ ایک اور آپ کو میں سلائیڈ دکھا رہا ہوں جس میں گراف ایک ہی ہے, لیکن ان دونوں گرافس میں جو کہ ایک ہی گراف ہے 2 مختلف ہیملٹونین سائیکل آپ کو دکھائے گئے ہیں ریڈ کلر میں. یہ ذرا آپ غور سے دیکھ لیجئے,
وہ تمام گرافس جس میں ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتے ہیں یا یقیناً ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو ہم ہیملٹونین گراف کہتے ہیں. یہ چھوٹی موٹی ڈیفینیشنس ہیں, اس کے بعد مزید اور ڈیفینیشنز بھی آئیں گی, وہ ہم آہستہ آہستہ کر کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے. تو اب ہمیشہ یاسر کا سوال یہ ہوتا ہے کہ پرائر نالج اس میں کیا ہوگی, تو اس کا ایک سوال تو کومل پہلے پوچھ چکی ہیں, اور وہ یہ کہ سائیکل ہمیں پتہ ہونا چاہیے نکالنے کا, اور ہیملٹونین سائیکل کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. دوسری بات یہ ہے پرائر نالج کے اندر, اور وہاں سے ہمیں کافی سارے ہنٹس مل جائیں گے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بھی, کہ انڈائریکٹڈ گراف کب کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور یہ بڑا سمپل سی بات ہے, مطلب کہ ایک انڈائریکٹڈ گراف کن کنڈیشنز کے تحت, وہ کون سی نیسیسری کنڈیشنز ہیں اور وہ کون سی سفیشینٹ کنڈیشنز ہیں جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈائریکٹڈ گراف کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور اس میں ناظرین ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں, اور تھرو آؤٹ یہ ایزیوم کریں گے آج کے لیکچر میں بھی, اور اس کے بعد بھی غالباً 1 یا 2 لیکچر مزید ہوں گے ہیملٹونین گرافس کے بارے میں, کہ ہم یہ ایزیوم کریں, اور کومل آپ بھی ذرا اس کا خیال رکھیے گا کہ کوئی سیلف لوپس نہیں ہے گراف کے اندر. ایک تو یہ بات, کوئی پیرلل ایجز نہیں ہے, اور یہ 2 کنڈیشنز جو ہیں کہ سیلف لوپس نہیں ہیں اور پیرلل ایجز نہیں ہیں, یہ سمپل گرافس میں سیٹسفائی ہوتی ہیں. تو ہم سمپل گرافس کی بات کر رہے ہیں. یہ کنڈیشنز کیوں ضروری ہیں, اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پرائر نالج میں گراف کا کنیکٹڈ ہونا بھی ضروری ہے, وہ کیوں ہے؟ یہ کنڈیشنز ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم ہیملٹونین سائیکل پرابلم جو ہے وہ بیسیکلی ڈیفائن ہوتا ہے سمپل گرافس کے لیے. اگر پیرلل ایجز بیچ میں آپ لے آئیں تو اس سے جو ہم ڈسکس کریں گے اس میں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس میں ایک غیر ضروری ایک چیز انٹروڈیوس ہو جائے گی, وہ ہم اس وقت کرنا نہیں چاہ رہے. یہ سوال آپ بعد میں اگر پوچھیں تو شاید زیادہ مناسب ہو, جب ہم کوئی تھوڑا بہت آگے سفر اپنا کر چکے. تو اس میں آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ سمپل گرافس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سیلف لوپس نہیں ہونے چاہیے اور پیرلل ایجز بھی نہیں ہونے چاہیے. تو یہ ایک سوال کا جواب تو یہ ہو گیا, اس کو ہم مزید ڈسکس کر سکتے ہیں بعد میں. جو دوسرا سوال آپ نے کومل پوچھا وہ زیادہ اہم ہے, اور وہ یہ کہ ان ڈائریکٹڈ گرافس میں کنیکٹڈ ہونے کے لیے جو نیسیسری اور سفیشینٹ کنڈیشنز ہیں وہ ہم پرائر نالج میں ہمیں وہ کیوں معلوم ہونی چاہیے. تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے ناظرین, آپ خود بھی سوچ سکتے تھے کہ اگر کوئی گراف کنیکٹڈ نہیں ہوگا تو اس میں ہیملٹونین پاتھ بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا اور سائیکل بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ ان دونوں کی جو کنڈیشنز ہیں نیسیسری اور سفیشینٹ کنڈیشن, وہ بڑی قریب آ جاتی ہیں. تو اور جو طریقے ہم استعمال کرتے ہیں کسی انڈائریکٹڈ گراف کے کنیکٹڈ ہونے کے لیے, جو ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں یہ نکالنے کے لیے کہ کن حالات میں کوئی گراف کنیکٹڈ ہوگا انڈائریکٹڈ گراف, وہ ٹولز بہت حد تک ملتے جلتے ہیں یہ نکالنے کے لیے کہ ہیملٹونین سائیکل جس گراف میں ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کو نکالا کیسے جائے. تو یہ پرائر نالج ہمیں کافی ہیلپ کرے گی. اور ناظرین ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ پرائر نالج لرننگ کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور ہم ایک ایسے پرابلم سے شروع کر رہے ہیں کہ گراف کنیکٹڈ ہے یا نہیں. وہ پرابلم ایسا ہے کہ اگر وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو پھر ہیملٹونین گرافس کے اندر قدم رکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو بیسکلی ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں, اور ہر سٹیپ میں ایک اور کمپلیکیشن ہم ایڈ کر دیں گے تاکہ جب فنشڈ پروڈکٹ کی طرف جائیں تو ہمیں سارے بیچ میں سے سٹیپس مل جائیں, تاکہ کوئی جمپ نہ ہو لرننگ کے حوالے سے نا. تو ناظرین ہم آگے چلتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک انڈائریکٹڈ گراف دکھایا گیا ہے جو کہ کنیکٹڈ فارم میں نہیں ہے, ڈسکنیکٹڈ ہے. ہم پہلے یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی نیسیسری اور سفیشینٹ کنڈیشنز کیا ہوں گی, اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی الگوریتھم ہم نے ایسا پڑھا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ گراف کنیکٹڈ ہے. کیا ہم چیک کر سکتے ہیں کہ گراف کنیکٹڈ ہے پالینومیل ٹائم میں؟ تو کومل آپ ہمیں کچھ بتا سکتی ہیں کہ کوئی نیسیسری کنڈیشن یا سفیشینٹ کنڈیشن گراف کے کنیکٹڈ ہونے کے حوالے سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کیا؟ ہاں ویسے پڑھ تو چکے ہیں, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی گراف کنیکٹڈ نہیں ہوگا اگر اس کی ایجز جو ہیں وہ P-1 سے کم ہوں گے. اس کیس میں لازمی ضروری ہے کہ ایک ورٹیکس ڈسکنیکٹ ہو گراف سے. لیکن جب سفیشینٹ کنڈیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو نمبر آف ایجز ہیں وہ P² اور P-1 کے درمیان ہو. اس میں آپ نے کومل 2-3 باتیں کہہ دی, اور میں چاہوں گا کہ ہم ذرا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں, جیسے یاسر نے کہا تھا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور پہلی بات آپ نے جو کہی وہ بڑی اہم ہے. آپ نے یہ کہا کہ اگر گراف میں نمبر آف ایجز ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ نمبر آف ورٹیسز P سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور نمبر آف ورٹیسز P سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور نمبر آف ایجز کو Q سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں,
تو اگر نمبر آف ایجز کی تعداد p-1 سے کم ہوگی تو ہر صورت میں گراف ڈسکنیکٹڈ ہوگا. یہ تو ہم ایک طرح کی دوسری طرف سے دیکھ رہے ہیں نا, اس کو اپروچ کر رہے ہیں پرابلم کو کہ پھر تو یقیناً گراف ڈسکنیکٹڈ ہوگا. لیکن کیا اگر ایجز کی تعداد p-1 سے زیادہ ہوگی تو کیا پھر گراف کنیکٹڈ ہوگا یا نہیں؟ اور انفارچونیٹلی اس کا جواب جو ہے وہ بڑا ویک سا ہمیں ملتا ہے. پہلی بات ہم یقیناً کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر نمبر آف ایجز جو ہیں وہ p-1 سے کم ہوئی تو ہر صورت میں گراف ڈسکنیکٹڈ ہے. لیکن اگر وہ p-1 سے زیادہ ہوں پھر بھی ڈسکنیکٹڈ ہو سکتا ہے. تو اس کو ذرا ناظرین ہمیں غور سے دیکھنے والی بات ہے. جو کومل نے جمپ مار دی تھی اس کو ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو ہم چاہیں گے کہ آپ آہستہ آہستہ دیکھنے کی کوشش کریں. جیسا کہ اس سلائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, ایک کنڈیشن تو یہ ہو سکتی ہے جو کومل نے پہلے کی, اور یہ آسان کنڈیشن ہے کہ اگر ایجز کی تعداد p-1 سے کم ہوگی تو یقیناً گراف ڈسکنیکٹڈ ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہوگی کہ اگر, اور ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ گراف کنیکٹڈ کس صورت میں ہوگا کس صورت میں نہیں ہوگا. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ایجز کی تعداد ایگزیکٹلی p-1 ہوگی. یہ ناظرین ذرا یہ سوال کچھ ایسے ہیں جن کو آپ کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے. میں ہر سوال کا جواب نہیں دوں گا, آپ کچھ باتیں میں چھوڑ دوں گا آپ کو سوچنے کے لیے, تاکہ آپ ذرا پریشان ہو ان مسائل کے بارے میں, آپس میں ڈسکس کریں, خود سوچتے رہیں, اپنے دوستوں سے ڈسکس کریں. ہمیں اگر آپ ای میل بھیجنا چاہیں ضرور, یو آر ویلکم. اچھا, تو اس میں یہ 4-5 کنڈیشن لکھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے میں نے آپ سے کہا کہ ہر صورت میں ڈسکنیکٹڈ ہوگا, Q کی ویلیو p-1 سے کم ہے. ایک Q کی ویلیو p-1 کے برابر ہے. ایک Q کی ویلیو ایگزیکٹلی p کے برابر ہے. ایک یہ ہے کہ Q کی ویلیو p سے زیادہ ہے, اور ایک Q کی ویلیو p سے بہت زیادہ ہے. اور اس میں آپ ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ میں ہم ایک خاص حد سے زیادہ نہیں جا سکتے آگے. اور کیوں نہیں جا سکتے, وہ کومل آپ کا جو سوال تھا نا کہ ہم سیلف لوپس کو ہم شامل نہیں کر رہے, پیرل ایجز کو شامل. اگر ہم پیرل ایجز کو ڈالتے جائیں پھر تو انفائنائٹ نمبر آف ایجز ہو سکتی ہیں نا. اب چونکہ پیرل ایجز بھی نہیں ڈال رہے اور سیلف لوپس بھی نہیں ڈال رہے, تو ایک فائنائٹ اماؤنٹ, ایک فکسڈ اماؤنٹ ہی ہم ایک فکس نمبر آف ورٹیسز کے اندر ڈال سکتے ہیں. تو ان تمام سوالوں کو آپ ذہن میں رکھیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور ان کے بارے میں سوچیے. تو اب ناظرین جو پرابلم ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس پرابلم کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کن حالات میں ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ کب ہر صورت میں گراف ڈسکنیکٹڈ ہوگا. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کن حالات میں ایک گراف ہر صورت میں کنیکٹڈ ہوگا. یہ آپ کے سامنے 2 گرافس بنے ہوئے ہیں, بلکہ 2 کنیکٹڈ کمپوننٹس ہیں ایک گراف کے. اب اس میں آپ کا کام یہ ہے کہ ان میں آپ ایجز ڈالیں. یہ آپ کے لیے ایک بڑی مزیدار ایکسرسائز ہوگی, ایک طرح کا جیسے کوئی پزل سالو کر رہا ہوتا ہے. اور اسی ایکسرسائز میں آپ ڈسکور کر لیں گے کہ وہ کیا کنڈیشنز ہوں گی جب ایک گراف کنیکٹڈ ہو جائے گا. ہم ایک ڈسکنیکٹڈ گراف سے شروع کر رہے ہیں. ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایک گراف کے 2 کنیکٹڈ کمپوننٹس ہیں اور ان کے نمبر آف ورٹیسز بھی برابر ہیں. اور اس کے بعد ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس میں اتنی ایجز ڈالتے جائیں, ہر کمپوننٹ میں ایجز ڈالتے جائیں, زیادہ سے زیادہ ایجز ڈالیں, لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ آپس میں کنیکٹ نہ ہو جائیں. ایک نوبت ایسی آئے گی کہ آپ کو جب بھی آپ ایکسٹرا ایج جب بھی آپ ڈالیں گے وہ ایک ایسی سٹیج آئے گی تو یہ گراف کنیکٹڈ ہو جائے گا. وہ ہم کنڈیشن نکالنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں ناظرین, اس میں اب تھوڑی اور ایجز میں نے بڑھا دیں, اور اب جو نیچے والا گراف ہے اس میں جو 2 کمپوننٹس تھے ابھی بھی وہ الگ الگ ہیں, لیکن اب وہ الگ الگ طور پہ جو کمپوننٹ ہے وہ کمپلیٹلی کنیکٹڈ ہے. ایک طرف 4 ورٹیکس کا کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف ہے اور دوسری طرف 4 ورٹیکس کا ایک اور کنیکٹڈ گراف ہے. تو اس میں اب آپ دیکھیے کہ اب اس میں کیا مسئلہ ہوگا. اب اگر آپ کوئی ایج ڈالیں گے نیچے والے گراف میں, اوپر والے گراف کو نہ دیکھیں, نیچے والے گراف کو دیکھیں, یہ 2 کنیکٹڈ کمپوننٹس ہیں. اس میں اگر آپ ایک بھی ایج اور ڈالیں گے تو گراف کنیکٹڈ ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے, اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے؟ کومل آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گی کہ ہم ابھی ہمیں اس گراف میں نظر آ رہا ہے کہ جو ڈگری ہر ورٹیکس کی ہے وہ p/2-1 سے کم ہے, اس لیے یہ ڈسکنیکٹڈ ہے. اور اگر ایک بھی ہم ایج زیادہ ڈال دیں گے تو گراف کنیکٹڈ ہو جاتا ہے. لیکن ہم 2 کمپوننٹ سے کیوں سٹارٹ کریں, ہم 3 یا 4 یا 5 سے کیوں نہیں کریں؟ اس میں آپ نے کہا ڈگری p/2-1 ہے, -1 سے کم نہیں ہے,
एग्जैक्टली हर वर्टेक्स की डिग्री p/2 -1 है। अब अगर हम एक एज भी एक्स्ट्रा और डालेंगे इसके अंदर तो ये ग्राफ कनेक्टेड हो जाएगा। लेकिन ये कोमल आपने बिल्कुल सही मसला उठाया कि हमने 2 कनेक्टेड कंपोनेंट से क्यों शुरू किया है। हम 3 से भी शुरू कर सकते थे। और आपने ये भी मसला उठाया था इससे पहले कि हम बराबर बराबर के कंपोनेंट से क्यों शुरू कर रहे हैं। हम तो जनरल ग्राफ्स के लिए एक प्रॉपर्टी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो नाज़रीन ज़रा गौर से अब आप देखिए, ये हम एक 12 वर्टेक्स का ग्राफ इधर शो कर रहे हैं आपको, और 12 वर्टेक्स के ग्राफ में मैं 2 कनेक्टेड कंपोनेंट से शुरू कर रहा हूँ, और वो 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स जो बजाते खुद जो हर एक कंपोनेंट है वो कम्प्लीटली कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो यहाँ 5 है। टोटल वर्टेक्सेस 12 हैं, 12 को आप आधा करें तो 6 हो जाता है। 6 वर्टेक्स का एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, उसमें मैक्सिमम डिग्री 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब अगर आप एक भी एज डालें तो ये ग्राफ कनेक्टेड हो जाएगा। आपका वो सवाल अभी भी वैलिड है कि हम 2 कनेक्टेड कंपोनेंट से क्यों शुरू कर रहे हैं और 2 बराबर के कनेक्टेड कंपोनेंट से क्यों शुरू कर रहे हैं। तो उसमें आप देखें कि अगर फर्ज करें हम 4 कंपोनेंट से शुरू करते हैं, 12 वर्टेक्स का ग्राफ है और 4 कंपोनेंट से शुरू करते हैं, और हम इसमें आप देखें अब एक भी एज डालेंगे तो वो कनेक्टेड कंपोनेंट्स कम हो जाएंगे। तो अब ये 4 से शुरू कर रहे हैं, ये फिर 2 हो जाएंगे, और फिर 2 से फिर 1 बन जाएगा। तो वो सारा कुछ रिकर्सिवली चलता है इस तरह से ना। मैं समझा नहीं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हालांकि अभी कंपोनेंट्स के अंदर जो डिग्रीज हैं वो p/2 -1 से कम है, लेकिन अभी से ही ये इन वन सेंस अगर इसमें एक भी और आपने एज डाली तो वो कनेक्ट हो जाएगा। जी जी, इसलिए कि हमने यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 कर दिए, और जब 4 कंपोनेंट्स किए तो हर कंपोनेंट के अंदर 3 वर्टिसेस आ गए, और 3 वर्टिसेस में इत्तेफाक की बात है यहाँ पर कि डिग्री अगर हम 2 ही डिग्री यहाँ पर है और 2 डिग्री से वो कम्प्लीटली कनेक्टेड हो जाता है। अब अगर आप एक भी एज डालेंगे तो वो फौरन कनेक्ट हो, 2 कंपोनेंट्स आपस में मिलकर एक कनेक्टेड कंपोनेंट बन जाएगा। तो वो स्टेज वही आ जाएगी कि फिर 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप जैसा कोमल ने कहा था कि अगर हम 2 बराबर के कंपोनेंट्स की बजाय 2 मुख्तलिफ साइजेस के कंपोनेंट से शुरू करें तो फिर भी वही मसला आ जाता है कि मतलब ये कि बराबर के कंपोनेंट से शुरू करने में कोई गड़बड़ नहीं हम कर रहे, हम सेफ साइड पे रहते हैं। तो हम नाजरीन आगे चलते हैं। इसी तरह अगर फर्ज करें, ये आपको स्लाइड नज़र आ रही है, अगर हम 3 कंपोनेंट से शुरू करें तो इसमें कुछ एजेस तो ऐसी पड़ेंगी जो एक कंपोनेंट के अंदर ही पड़ेंगी, लेकिन उसके बाद एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि आपको फिर उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ जाएगा। तो इसी तरह से ये अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 2 कंपोनेंट्स हैं 3 वर्टिसेस के, उनको हमने किस तरह से जब कनेक्ट करना शुरू किया तो वो 6 वर्टेक्स का एक ग्राफ बन गया, और उसके बाद इसी तरह से 6 वर्टिसेस के 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स बन गए। अब अगर हम एक एज भी इसमें एक्स्ट्रा डालते हैं, इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री p/2 -1 है। अगर हम एक एज भी और एक्स्ट्रा डालते हैं, इसका मतलब यह है कि 2 वर्टिसेस की डिग्री p/2 हो जाएगी और बाकी वर्टिसेस की डिग्री p/2 -1 ही रहेगी। तो ये ग्राफ कनेक्टेड हो जाएगा। अब आप देखते हैं, ज़रा गौर करें कि ये दोबारा मैं आपको स्लाइड पे दिखा रहा हूँ कि p/2 -1 है डिग्री, एक एज भी और डालेंगे तो ग्राफ कनेक्टेड हो जाएगा। तो अब ज़रा थोड़ा सा इसको हम एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से अगर देखने की कोशिश करें कि अगर डिग्री हर वर्टेक्स की किसी रेगुलर ग्राफ में p/2 -1 हो तो वो ग्राफ हर वर्टेक्स की डिग्री रेगुलर ग्राफ में थोड़ी सी ज़्यादा हो, p/2 -1 से थोड़ी सी ज़्यादा हो तो वो ग्राफ कनेक्टेड हो जाता है। अगर डिग्री हर वर्टेक्स की p/2 -1 हो तो ग्राफ फिर भी डिस्कनेक्टेड रह सकता है। अगर नंबर ऑफ एजेस की वैल्यू p-1 से हो तो फिर ग्राफ हर सूरत में डिस्कनेक्टेड होता है, और अगर q की वैल्यू p-1 से ज़्यादा हो तो फिर ग्राफ में भी कनेक्टेड हो सकता है। तो आप नाज़रीन देखें, हम नेसेसरी कंडीशन भी हमारे पास हैं और सफिशिएंट कंडीशन, और उनके दरमियान फासला है काफ़ी। कनेक्टेड ग्राफ्स की बात हो रही है। तो अब नाज़रीन आप देखिए, इसमें अब आप ज़रा फिर से इस चीज़ को देखिए, और मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि इसमें काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं जो हम आगे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपनी हैमिल्टोनियन ग्राफ्स की तरफ जाने के लिए, और हम आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रहे हैं। कनेक्टेड ग्राफ से हम हैमिल्टोनियन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स p/2 -1 हो तो ग्राफ कनेक्टेड नहीं हो सकता है कि ग्राफ कनेक्टेड ना हो, जैसा कि ये आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है। अगर हम एक और एज ऐड कर दें तो ग्राफ कनेक्टेड होगा मगर वो हैमिल्टोनियन नहीं होगा। ये आप सोच सकते हैं नाज़रीन कि ऐसा क्यों होगा।
صرف کنیکٹڈ تو ہو جائے گا وہ، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، کئی دفعہ ریپیٹ کیا، لیکن وہ ہیملٹونین کیوں نہیں ہوگا؟ وہ اس لیے ہوگا کیونکہ جب ہم نے ایک ایج ڈالی ہے تو ہمیں ایک کمپوننٹ سے دوسرے تک لے کے جا رہی ہے لیکن واپس نہیں لے کے آ رہی، تو اس میں ہیملٹونین پاتھ تو ایگزسٹ کرتا ہے، سائیکل نہیں ایگزسٹ کرے گی۔ یہ آپ نے ایک سانس میں بہت ساری باتیں کہہ دیں۔ میں نے آپ سے صرف یہ سوال پوچھا تھا کہ ہیملٹونین سائیکل کیوں نہیں ہوگا، تو وہ کومل نے بالکل صحیح جواب دیا کہ آپ جا تو سکتے ہیں لیکن آپ اس رستے سے واپس نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اگر آپ اسی رستے سے واپس آئیں گے تو ورٹیسز ریپیٹ ہو جائیں گے۔ دوسرا جو انہوں نے جواب اور سوال خود ہی کر دیا وہ یہ کہ، اور اس پہ میں چاہتا تھا کہ آپ ذرا تھوڑی دیر سوچیں اور اس کے بعد اس کا جواب دیں، کہ ہیملٹونین سائیکل تو اس گراف میں نہیں ہوگا، لیکن جیسے یہ بڑی مزیدار بات ہے، کیا ہیملٹونین پاتھ ہوگا اس گراف میں؟ اور یہ ناظرین آپ کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ آپ بھی ذرا سوچئے گا کہ کیا اس گراف میں ہیملٹونین پاتھ ہوگا یا نہیں۔ انفیکٹ آج کے لیکچر اور آج کے لیکچر کے بعد ہم نیسیسری اور سفیشینٹ کنڈیشنز ڈسکس کریں گے کسی گراف میں ہیملٹونین سائیکل ہونے کی، اور ساتھ ہی نیسیسری سفیشینٹ کنڈیشن ڈسکس کریں گے ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ کو یہاں محسوس ہو رہا ہے اس گراف میں، ایسا لگ رہا ہے، اگر ہم اگرچہ ابھی ہم پروف تو نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے کومل نے کہا کہ اگر ہم ایک ایج ڈال دیں یہ گراف جو آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے تو ہیملٹونین سائیکل تو نہیں ہوگا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ ہیملٹونین پاتھ ضرور ہوگا اس میں۔ تو ناظرین پھر ہمارا جو ایجنڈا ہے آج کا لیکچر کا اور آج کے بعد کا لیکچر کا، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر یہ تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ اگر ڈگری ہر ورٹیکس کی p/2-1 ہو تو پھر تو گراف ہو سکتا ہے ڈسکنیکٹڈ ہو، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کئی دفعہ آپ کو دکھایا۔ اگر ڈگری ہر ورٹیکس کی p-1/2 ہو تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس میں ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے، ہر صورت میں ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ نیسیسری کنڈیشن نہیں ہے، یہ سفیشینٹ کنڈیشن ہے، اور ہمیں ساتھ ہی ایک الگوریتھم بھی ڈیزائن کر کے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ اس گراف میں جس میں ڈگری p-1/2 ہے ہر ورٹیکس کی، اس میں ہیملٹونین پاتھ ہر صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب یاسر آپ بھی ذرا یہ دیکھیں، اور کومل آپ بھی، کہ کنیکٹڈ ہونے میں اور اس میں بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہر ورٹیکس کی ڈگری p/2-1 ہو تو وہ گراف کنیکٹڈ ہی نہیں ہوتا، ایسا گراف ہم ڈرا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا فرق ہم نے کیا ہے کہ اگر ڈگری ہر ورٹیکس کی p-1/2 ہو، جس میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، تو اس میں ہر صورت میں ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیملٹونین پاتھ کی جو ہم سفیشینٹ کنڈیشن آپ کو بتا رہے ہیں، جو نیسیسری نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے گراف کے کنیکٹڈ ہونے کی کنڈیشن کے۔ تو اس کا مطلب یہ رزلٹ کوئی اتنا خراب رزلٹ نہیں ہے، ہم بہت قریب ہیں جو کہ سفیشینٹ کنڈیشن ہونی چاہیے تھی اس سے، غالباً جو اس سے زیادہ ٹائٹر کنڈیشن ہو سکتی ہیں اس کے بہت قریب ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارا ایجنڈا تھرڈ آئٹم ہے، جو انفیکٹ سیکنڈ آئٹم ہے جو ہم کریں گے، وہ یہ کہ اگر ڈگری آف ہر ورٹیکس کی p/2 ہو تو پھر گراف میں ہیملٹونین سائیکل ہر صورت میں ایگزسٹ کرے گا۔ یہ ہم تھیوری میں پروف کریں گے، اور الگوریتھمکلی ایکشن آئٹمز میں ہم آپ کو ایک الگوریتھم بنا کے دکھائیں گے جو یہ پروف بھی کرتا ہوگا، انفیکٹ کنسٹرکٹیو پروف بھی کرتا ہوگا، اور ساتھ ہی ہیملٹونین سائیکل نکالتا بھی ہوگا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ناظرین کہ اگر ڈگری p/2-1 ہو ہر ورٹیکس کی تو گراف ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا چینج کریں کہ p-1/2 تو ہیملٹونین پاتھ ہم گارنٹی کر دیتے ہیں کہ ہوگا، اور اس میں تھوڑا سا چینج کریں، -1 ہی نکال رہے ہیں نا، اگر فرض کریں 1000 ورٹیکس کا گراف ہے یا 10,000 ورٹیکس کا گراف ہے تو اس میں -1 سے کتنا فرق پڑ جائے گا؟ تو مطلب 1000 -1 999/2، تو اس میں کنڈیشن کے حساب سے تو بڑا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن جو اس کنڈیشن کی وجہ سے ہمیں اینڈ ریزلٹ مل رہا ہے وہ بڑا پاورفل ریزلٹ ہے، اور وہ یہ کہ ایک صورت میں ہم کہیں گے کہ ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے، دوسری صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اب ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں، جس طرح ہم نے کنیکٹڈ گراف کے لیے کچھ کہا تھا کہ ہم نے شروع کیا تھا 2 ڈسکنیکٹڈ کمپوننٹ سے، اور ہم نے یہ کیا تھا، کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے ان میں ایجز ڈالتے جائیں یہاں تک کہ ہم لازم ہو جائے ہمارے اوپر کہ وہ کنیکٹ ہو جائیں۔ تو وہی طریقہ ہم اپنانے کی کوشش کریں گے ہیملٹونین سائیکل کے لیے بھی۔ تو جس طرح وہاں پہ ہم نے کیا تھا اسی طرح سے ایگزیکٹلی ہم یہاں پہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا ناظرین، یہ دوبارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ 2 ایک ہی گراف ہے، لیکن ایک ہی گراف میں 2 مختلف ہیملٹونین سائیکل ہم نے دکھائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو ایک سفیشینٹ کنڈیشن ہو سکتی ہے، یہ اگرچہ بڑی لوز سفیشینٹ کنڈیشن ہے،
یعنی یہ تو بڑی ٹریویل قسم کی سفیشینٹ کنڈیشن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ گراف کو کمپلیٹلی کنیکٹڈ ہونا چاہیے. اس میں ڈگری کومل P-1 ہو جاتی ہے نا, P-1 ہو جاتی ہے. تو ہم تو بہت ہی ٹائٹر کنڈیشن ثابت کرنے کی کوشش کریں گے آج یا کل کے لیکچر میں کہ اگر ڈگری P/2 ہو پھر بھی ہیملٹونین, لیکن یہاں پر تو ہر صورت میں ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرے گا. یہ بھی ایک سفیشینٹ کنڈیشن ہے کہ ڈگری P-1 ہو, لیکن اس کے لیے الگورتھم کیا ہوگا کومل؟ ہیملٹونین سائیکل فائنڈ کرنے کے لیے ہیملٹونین سائیکل نکالنا ہے ایک کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف میں. ایک بڑے آسان پرابلم سے شروع کر رہا ہوں نا, کہ ایک ایسے سفیشینٹ کنڈیشن سے شروع کر رہا ہوں جو بڑی لوز سفیشینٹ کنڈیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ کمپلیٹلی کنیکٹڈ ہو. اس میں جو ہر سائیکل ہوگا وہ ہیملٹونین سائیکل ہو سکتا ہے. تو آپ کسی بھی ہر سائیکل آپ اے سے بی پہ جائیں, بی سے سی پہ جائیں, سی سے واپس اے پہ چلے جائیں, کمپلیٹ سائیکل یعنی نہیں کمپلیٹ. پھر آپ ہیملٹونین سائیکل کی بات کریں, وہ کیسے نکالیں گے؟ ہیملٹونین سائیکل کے لیے ہم کسی ورٹیکس سے شروع کر دیں اور اس کے ایڈجسنٹ تک جاتے رہیں, اور وہ لازمی ہے کہ وہ ہمیں واپس لے کے آئے گا. اور ہم یہ کومل نے بالکل صحیح کہا کہ ہم کسی ورٹیکس سے شروع کر دیں اور جو ورٹیسز وزٹ ہو گئے ہیں اس ورٹیکس پہ نہ جائیں. لیکن یہ آپ نے جو مجھے بڑا اچھا الگورتھم بتایا, پالینومیل ٹائم میں یہ ہو جائے گا, اس کو کہنے کا بڑا سمپل طریقہ بھی تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ آپ ایک خود ہی سے ایک سائیکل کریٹ کر دیں. نہیں یار, وہ کومل بڑا آسان سمپل طریقہ تھا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ٹیک اینی پرموٹیشن. آپ کو کوئی الگورتھم چلانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ٹریورس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے گراف کو. آپ صرف یہ کہہ دیں کہ ٹیک اینی پرموٹیشن آف دوز ورٹیسز, اور وہ گارنٹیڈ ہوگا کہ وہ ہیملٹونین سائیکل ہوگا, اس لیے کہ وہاں پر ایجز ضرور ہوں گی نا. کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ اے سے میں ڈی پہ جاتا ہوں, ڈی سے سی پہ جاتا ہوں, سی سے ایکس پہ جاتا ہوں, ایکس سے وائی پہ جاتا ہوں, وائی سے یہ سارے ٹریورس ہو گئے, پھر واپس آ جاتا ہوں. کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف میں مجھے یہ سرٹینٹی ہوتی ہے, یہ ایشورنس ہوتی ہے کہ میں وہ ایجز واقعی موجود بھی ہیں گراف میں کہ نہیں. لیکن ہم اس سے زیادہ ٹائٹر کنڈیشن ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آج, اور وہ ٹائٹر کنڈیشن یہ ہے کہ اگر گراف میں P/2 ہر ورٹیکس کی ڈگری P/2 ہو, تو اس صورت میں ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایک تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرے گا, اور جو دوسرا سوال میں نے کومل سے پوچھا کہ اس کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے, مان لیا آپ کی بات, آپ نے ثابت بھی کر دیا کہ ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن وہ نکالیں گے کیسے؟ اور یاسر یہ ہماری تھرو آؤٹ ہماری کوشش رہی ہے گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس پڑھانے میں کہ ہمارے جو پروفس ہوتے ہیں وہ کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں. ہم ہوا میں پروف کرنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں کہ پروف بھی کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو, ہمارے دیکھنے والوں کو یہ چیز سمجھ بھی آ جائے کہ پروف کیسے ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ کچھ ہاتھ سے کر کے یہ دیکھیں, محسوس کریں, واقعی محسوس کریں کہ وہ ہیملٹونین سائیکل نکل بھی آیا ہے. تو یہ بھی دو چیزیں, ہم تھیوری بھی ہم کرنا چاہیں گے اور ہم الگورتھم بھی ڈیزائن کرنا چاہیں گے. تو ناظرین اب ہم آگے چلتے ہیں, اور یہ آپ کو ایک لائن گراف آپ کو میں نے دکھایا ہوا ہے. اور لائن گراف کی یہ پراپرٹی ہوتی ہے ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ لائن گراف بذات خود اس کے اندر ایک ہیملٹونین پاتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں, ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہیملٹونین پاتھ ہے یا ایک لائن گراف ہے, آپ اس کو جیسے کہنا چاہیں. اس میں لیکن ہم ایک لائن گراف سے کیوں سٹارٹ کریں؟ ہاں, یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ ہم لائن گراف سے کیوں شروع کر رہے ہیں. ہم نے بڑا اپنے آپ کو سہولت دے دی ہے کہ ہم ایک ایسے گراف سے شروع کر رہے ہیں کہ جس میں ہیملٹونین پاتھ تو ایگزسٹ کرتا ہے. اس سوال کا جواب میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دینے کی کوشش کروں گا, آپ مجھے یاد کرا دیجیے گا اگر میں ابھی نہیں دیتا. لیکن یہ ناظرین ایک بڑی سہولت کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں. ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا گراف ہے جس میں ایک ہیملٹونین پاتھ ہے, اور وہ ہیملٹونین پاتھ جو ہے وہ ایک لائن گراف ہی ہوگا. اور ہم ساتھ ہی یہ ایزیوم کر رہے ہیں, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ لائن گراف کی یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ اگر ہم جو اس کے ٹرمینل ورٹیسز ہیں ان کو کنیکٹ کر دیں تو ہیملٹونین سائیکل بن جاتا ہے فوراً سے, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کہ اس میں U1 اور UP کو اگر ہم کنیکٹ کر دیں, U6 کو ہم کنیکٹ کر دیں, تو ہمارے پاس ایک ہیملٹونین سائیکل بن جاتا ہے. تو کیا ہم اس میں وہی والی اپنی ٹیکٹک استعمال کر سکتے ہیں کہ اس میں ایجز اور ڈالتے جائیں اور دیکھیں کہ کب ہر صورت میں ہیملٹونین پاتھ بن جائے گا اس کے اندر؟ ہاں یاسر, آپ نے بالکل صحیح کہا اس میں. اور ناظرین میں آپ کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دوں, ایک ہمارے پاس لائن گراف ہے, اور اس لائن گراف میں ہمیں معلوم ہے کہ ہیملٹونین پاتھ ہے, اور اس کے ٹرمینل ورٹیسز ہیں ہمارے پاس. ہم ٹرمینل ورٹیسز کو U1 سے شروع ہوتا ہے, UP پہ ختم ہوتا ہے. جتنے بھی ورٹیسز ہوں وہ U1 سے شروع ہوگا, UP پہ ختم ہوگا, U1, U2, U3, U4 اینڈ UP پہ ختم ہوگا. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگر تو U1 اور UP کے درمیان ایک ایج ہو, پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا, پھر تو ہیملٹونین سائیکل بن گیا فوراً. ہم یہ آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں, ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھنا چاہیے
یہ پریشانی آپ کو ہونی چاہیے کہ ورٹیکس U1 اور ورٹیکس UP جو ٹرمینل ورٹیسز ہیں ان کی ڈگری ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں. ان کی ابھی ڈگری 1 ہے, ان پر ہم ایجز ڈالنا چاہ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں کی ڈگری تقریباً برابر ہو, تقریباً برابر ہو. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیج کب آئے گی جب ایک ہیملٹونین سائیکل اس گراف میں ہر صورت میں بن جائے گا. یہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ناظرین اس کو آپ ایک پزل کے طور پہ رکھیں. اگر آپ کے پاس کاغذ پینسل ہے تو اس گراف کو ڈرا کر لیں اور خود سے U1 اور آپ نے U1 اور UP کو کنیکٹ نہیں کرنا, وہ تو فوراً ہیملٹونین سائیکل بن جائے گا نا. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ U1 کو کسی UP کے علاوہ کسی اور ورٹیکس سے ملائیں اور UP کو پھر کسی اور ورٹیکس سے ملائیں. U1 سے آپ نے نہیں ملانا اور اس طرح سے ملائیں, یعنی U1 کو آپ نے کسی ورٹیکس سے ملایا تھا اور UP کو اب آپ نے کسی اور ورٹیکس کے ساتھ ملانا ہے یا اس سے بھی ملا سکتے ہیں کہ ہیملٹونین سائیکل نہ بنے. اس میں آپ کو ناظرین شاید یہ حیرانی ہو رہی ہوگی کہ اس میں ہیملٹونین سائیکل کیسے بن سکتا ہے اگر ہم U1 کو UP سے نہیں ملا رہے. اس میں ہیملٹونین سائیکل بن سکتا ہے اگر ایک فگر آف 8 بن جائے. تو اس فگر آف 8 کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, U1 میں ایجز ڈالتے جائیں, UP میں ایجز ڈال دیتے ہیں, باری باری ڈالیں. پہلے U1 میں ڈالیں پھر UP میں ڈالیں تاکہ دونوں کی ڈگری تقریباً برابر رہے. اور کوشش یہ کریں کہ ایک فگر آف 8 نہ بنے. مثال کے طور پہ یہ آپ کے لیے بڑا اچھا پزل ہوگا, آپ کرنے کی کوشش تو کریں نا ذرا. یہ آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے بلو ایجز ڈالی, پہلے ایک ایج بلو ڈالی, ادھر سے ایک بلیک ایج ڈالی. تو اب وہ ہیملٹونین سائیکل نہیں بن رہا. ہم ڈالتے گئے, بلو ایجز بھی بڑھاتے گئے, بلیک ایجز بھی بڑھاتے گئے, ہیملٹونین سائیکل نہیں بن رہا. اوپر کی ڈائیگرام کی بات کر رہا ہوں. نیچے والی ڈائیگرام میں دیکھیں جب ایک خاص سٹیج کے بعد اب ہم کوئی بھی ایج ڈالیں گے تو دیکھیں یہ کراس بن جاتا ہے. جب بھی کراس بنے گا تو ہیملٹونین سائیکل بن جائے گا. یہ سٹیج کب آئے گی؟ جب U1 اور UP یا اس کو U اور V اگر ہم کہیں تو یہ جو ٹرمینل ورٹیسز ہیں ان دونوں کی ڈگریز کی کیا ویلیو ہوگی کہ یہ سٹیج آ جائے گی. یہ ہم آپ سے ڈسکور کروانا چاہ رہے ہیں. اس میں کوئی گراف تھیوری والی بات نہیں ہے, اس میں کوئی میتھمیٹکس والی بات نہیں ہے, اس میں کوئی الگورتھمس والی بات نہیں ہے. یہ صرف کر کے دیکھنے والی بات ہے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ دیکھیں یہ کتنا 1 2 3 4 5 6 ورٹیکس کا گراف ہے. اس میں یہ جو ٹاپ والا گراف ہے وہ والی سچویشن ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ سچویشن اگر آتی ہے, میں نے آپ کو بتایا نا, کراس بن جاتا ہے, فگر آف 8 بن جاتا ہے. جیسے ہی فگر آف 8 بنے گا ہیملٹونین سائیکل بن جائے گا. تو سوال یہ ہے, میں دوبارہ اب آپ کے سامنے وہ سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ U1 اور UP سے آپ ایجز ڈالنا شروع کریں, جو لائن گراف ہے اس کے اندر ایجز ڈالنا شروع کریں. U1 اور UP کو آپس میں کنیکٹ نہ کریں, اس طرح سے ڈالنا شروع کریں کہ یہ فگر آف 8 نہ بنے. آپ نے اوائڈ کرنا ہے یہ فگر آف 8. لیکن ایک ایسی سٹیج آئے گی جب U1 کی ڈگری اور UP کی ڈگری ایک خاص ہو جائے گی جب آپ فگر آف 8 کو اوائڈ نہیں کر سکیں گے. وہ کون سی کنڈیشن ہوگی, یہ ہمارا سوال ہے. اور ناظرین وہ اگر آپ ذرا سا غور سے دیکھیں تو اگر ڈگری U1 کی اور UP کی P/2 اور P/2 ہو جائے تو پھر آپ فگر آف 8 کو اوائڈ نہیں کر سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس ایک لائن گراف ہو اور اس کے ٹرمینل ورٹیسز کی ڈگری P1 اور P1/2 اور P1/2 ہو, یا لائن گراف نہ ہو, کوئی جنرل گراف ہو اور اس میں ایک ہمارے پاس ہیملٹونین پاتھ دیا ہوا ہو اور اس پاتھ کے ٹرمینل ورٹیسز کی ڈگری P/2 اور P/2 ہو, تو پھر, اور ہم یہ زوم کر رہے ہیں کہ وہ دونوں ٹرمینل ورٹیسز آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں. اگر وہ کنیکٹڈ ہیں تو پہلے ہی ہمیں ہیملٹونین سائیکل مل گیا. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کنیکٹڈ نہیں ہے لیکن ایک ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ پہلے سے موجود ہے, وہ پہلے سے کسی نے ہمیں نکال کے دے دیا, ہم نے نہیں نکالا, اور اس کے ٹرمینل ورٹیسز کی ڈگری P/2 ہو, تو پھر اس میں ہیملٹونین سائیکل ہر صورت میں ایگزسٹ کرے گا. ناظرین آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا پھر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ میں اس سے ایگری کرتا ہوں بالکل. اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا اس میں سمجھنے میں؟ اس میں تو کوئی ابھی تک تو کوئی اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ واقعی ناظرین آپ بھی اگر اس چیز سے ایگری کرتے ہیں, میں کومل سے سوال پوچھوں گا, اور سوال یہ ہے کہ میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس ایک گراف ہے جس میں ایک ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ ہیملٹونین پاتھ ہمیں کسی نے نکال کے دے دیا, اور جو ٹرمینل ورٹیسز ہیں ان کی ڈگری P/2 اور P/2 ہے, تو ہم فگر آف 8 بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی.
تو ہیملٹونین سائیکل. کومل آپ سے میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو دو ٹرمینل ورٹیسز ہیں جن کے درمیان ہیملٹونین پاتھ ہمیں کسی نے نکال کے دے دی ہے, ان کی ڈگری p/2 تو نہیں ہے, لیکن ان کی ڈگری کا سم p ہے. یعنی p/2 اور p/2 اگر ہوتا تو بھی سم p ہونا تھا. اب ایک کی ڈگری p/2 سے کم ہے, لیکن اس کی جتنی کم ہے اس کی اتنی زیادہ ہوگی. تو ناظرین, اس سے پہلے کہ کومل اس سوال کا جواب دیں, آپ اس پزل پہ دوبارہ جا کے دیکھیں. اس میں بھی کوئی گراف تھیوری والی بات نہیں ہے, اس میں صرف کاغذ پینسل لے کے بیٹھنے والی بات ہے. اور جس طریقے سے آپ نے یہ چیز ڈسکور کی تھی کہ اگر ڈگری p/2 اس کی بھی ہو اور اس کی ڈگری p/2 اس کی بھی ہو تو پھر لا محالہ ایک فگر آف 8 بن جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح آپ ڈسکور کر سکتے ہیں. اور کومل آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے آئی تھنک ہمارا پھر بھی ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرے گا. ہیملٹونین سائیکل ہیملٹونین پاتھ تو پہلے سے دیا ہوا تھا نا, تو ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرے گا. تو ناظرین یہ دیکھیں, یہ ایک بڑا اسٹرانگ رزلٹ ہے. آپ شاید اس کی پاور کو اس وقت اپریشیٹ نہ کر رہے ہوں, لیکن اس رزلٹ کی بیسس پر ہم نے کافی مزیدار چیزیں, کافی پاورفل چیزیں ڈسکور کرنی ہیں. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ایک گراف ہمیں دیا ہوا ہے اور اس گراف میں ایک ہیملٹونین پاتھ بھی دیا ہوا ہے, اور اس پاتھ کے جو دو ٹرمینل ورٹیسز ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ گارنٹی ہے کہ ان کی ڈگری p/2, باقی ورٹیسز کا ہمیں نہیں پتا. یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے. ہم ان دو ٹرمینل ورٹیسز پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ ان کی ڈگری p/2 ہے یا ان کا سم p ہے, جیسے کومل نے کہا. تو اب ہم ہر صورت میں اس گراف میں ایک ہیملٹونین سائیکل نکال سکتے ہیں. ناظرین, اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو میں آپ سے پھر یہ سوال پوچھنے کی کوشش کروں گا, اور کومل سے بھی پوچھوں گا, یاسر سے بھی پوچھوں گا. لیکن سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ ایک الگورتھم ڈیزائن کر کے مجھے دیں. اس الگورتھم کی ان پٹ کیا ہوگی وہ ناظرین آپ دیکھ لیں. اس الگورتھم کی ان پٹ ہوگی ایک گراف G, اور اس گراف میں ایک ہیملٹونین پاتھ پہلے سے آپ کو دیا ہوا ہوگا, ان پٹ ہوگا, اور وہ ہیملٹونین پاتھ U اور V ورٹیسز کے درمیان ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس گراف میں آپ نے نکالنا کیا ہوگا, اس میں آپ نے ایک سائیکل نکالنا ہوگا, ہیملٹونین سائیکل نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ پہلے سے دیکھ چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, ڈسکور کر چکے ہیں, خود سے ڈسکور کر چکے ہیں کہ ہیملٹونین سائیکل ہر صورت میں ایگزسٹ کرے گا. لیکن وہ ہیملٹونین سائیکل ہم نکالیں گے کیسے؟ یہ آپ اگر آپ یہ بھی کر لیں گے تو آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. وہ آپ ناظرین ذرا سوچیں کہ وہ ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ تو کرے گا, وہ تو آپ نے اس پزل پہ کر کے دیکھا تھا نا, وہ آپ نکالیں گے کیسے؟ کومل آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہ نیسیسری جو سفیشینٹ کنڈیشنز ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, تو اس چیز فگر آف 8 بھی ہوگا. اب ہمیں سے وہ فگر آف 8 نکالنا ہے. نہیں, سفیشینٹ کنڈیشنز ہم نے جو نکالی تھیں, ابھی ہیملٹونین گرافس کی بات نہیں ہو رہی. ابھی ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گراف ہے جس میں ایک ہیملٹونین پاتھ دیا ہوا ہے دو ورٹیسز, دو ٹرمینل ورٹیسز کے درمیان, اور ان دو ٹرمینل ورٹیسز کی ڈگری جو ہے وہ ان کا سم p ہے, یا ان دونوں کی ڈگری p/2 ہے. تو جیسا کومل آپ نے یہ کہا کہ چونکہ ان کی ڈگری p/2 ہے, تو ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں, وہ پزل جو آپ نے سالو کیا تھا وہ پزل آپ کو وہ ٹولز دے گا ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی اس میں فگر آف 8 ہر صورت میں بنے گا. اب وہ فگر آف 8 کس ورٹیکس سے گزر کے بنے گا وہ آپ نے سرچ کرنا ہے. یہ جو ہیملٹونین پاتھ ہے اس میں ہر ورٹیکس پہ آپ چیک کر لیں کہ کیا یہاں سے فگر آف 8 بن رہا ہے. اور ناظرین اگر آپ یہ سلائیڈ دیکھیں, اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ پہلے سٹیپ میں ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایکس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایکس سے ہم کنیکشن بنے گا ایک ٹرمینل ورٹیکس سے, اور x+1 سے کنیکشن بنے گا دوسرے ٹرمینل ورٹیکس, اور وہاں سے وہ فگر آف 8 بن جائے گا. وہ فگر آف 8 جیسے ہی آپ کو ملے گا آپ کا ہیملٹونین سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ تو صرف ایک سرچ کرنے کی بات ہے. آپ باری باری ہر ورٹیکس کو پکڑ کے سرچ کر لیں کہ وہ فگر آف 8 کہاں بن سکتا ہے. پولینومیل ٹائم میں آپ کر سکتے ہیں, اس کی آپ کمپلیکسٹی بھی نکال سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. وہ پولینومیل ہوگی, غالباً لینئر ہوگی. تو یہ ناظرین آپ کر لیجیے گا, یہ بڑا اہم ہے آپ کے لیے کرنا کہ یہ چیز سمجھنا کہ دو ورٹیکس آپ کے پاس ہیں, ان کے درمیان ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے, ان دونوں کی ڈگری p/2 ہے, تو ہم اس میں ہیملٹونین سائیکل نکال سکتے ہیں. اور وہ ہیملٹونین سائیکل جو ہے وہ ایک فگر آف 8 کی فارم میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہمارا بیسک تھیوریٹیکل ریزلٹ ہے, ایک بڑا پاورفل ریزلٹ ہے جس کو ہم آگے استعمال کرنا چاہیں گے. پہلے کہ اس ریزلٹ کو استعمال کر کے ہم زیادہ پاورفل تھیوریٹیکل ریزلٹس بنانے کی کوشش کریں یا زیادہ پاورفل الگوریتھمس بنانے کی کوشش کریں جو کسی ایسے گراف میں جہاں سفیشینٹ کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہوں,
वहाँ हैमिल्टोनियन साइकिल निकाल दे। इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि हमें इसकी लिमिटेशन ज़रा पता चल जाए, इस एल्गोरिथम की लिमिटेशन पता चल जाए। आपके सामने 2-3 ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। इन तीनों ग्राफ्स में हैमिल्टोनियन पाथ आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, तीनों ग्राफ्स में। इन तीनों ग्राफ्स में आपको हैमिल्टोनियन पाथ नज़र आ रहा है। सवाल यह है कि क्या इसमें हैमिल्टोनियन साइकिल हम अपने एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। ऊपर वाला जो ग्राफ है इसमें डिग्री टर्मिनल वर्टिसेस की आपको नज़र आ रहा है p/2 और p/2, दोनों की p/2 है। आप इस पे अप्लाई करके देखें वो एल्गोरिथम, आपको फिगर ऑफ 8 मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे आपको वो फिगर ऑफ 8 मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा वो फिगर ऑफ 8। और इसका मतलब ये होगा कि आपने हैमिल्टोनियन साइकिल निकाल लिया। वो जो थ्योरेटिकल रिजल्ट था वो बड़ा पावरफुल था, वो एल्गोरिथम जो था वो भी बड़ा पावरफुल था। अब आप देखें, ज़रा आगे चलें। इसमें जो टॉप का ग्राफ था जिसमें अभी हमने हैमिल्टोनियन साइकिल निकाला है, उसमें तो कंडीशन वो फुलफिल हो रही थी। नीचे दो ग्राफ्स जो बने हुए उनमें वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी जो सम है टर्मिनल वर्टिसेस की डिग्री का वो p के बराबर नहीं है, उनकी डिग्री p/2 भी नहीं है और सम भी p के बराबर नहीं है। एक की डिग्री 3 है और दूसरे की डिग्री 2 है, तो इसका मतलब 5 होती है जो 6 नहीं है। अब इन दो ग्राफ्स में अगर आप एल्गोरिथम लगाने की कोशिश करें तो बड़े मज़ेदार आपको रिजल्ट सामने आएंगे। और वो आप देखें कि ये जो लेफ्ट ग्राफ है इसमें आप देखें कि हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, लेकिन हमारा एल्गोरिथम जब निकालने की कोशिश करेगा तो वो फेल हो जाएगा। अगरचे हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करता है लेकिन हमारा एल्गोरिथम वो उस हैमिल्टोनियन साइकिल को नहीं पकड़ सकेगा, इसलिए कि वो सिर्फ फिगर ऑफ 8 को पकड़ने की कोशिश करता है। वो एल्गोरिथम बनाया ही इस स्टाइल पे है कि वो सारे पॉसिबल परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस को चेक नहीं करता, और यही उसकी एफिशिएंसी का राज है कि वो फिगर ऑफ 8 को पकड़ने की कोशिश करता है। वो फिगर ऑफ 8 यहां पे नहीं पकड़ा जाएगा उससे, अगरचे हैमिल्टोनियन साइकिल ब्लू कलर में आपको लेफ्ट ग्राफ में नजर आ रहा है। अच्छा, राइट ग्राफ में, अब आप राइट ग्राफ की तरफ तवज्जो दें। इसमें मजे की बात यह है कि इसमें भी जो कंडीशंस हैं, अच्छा वो पहले ग्राफ की मैं दोबारा से लेफ्ट ग्राफ की दोबारा से जिक्र कर दूं कि अगर हमारा ग्राफ उसको नहीं पकड़ेगा तो इसमें ऐसी परेशानी होने की बात नहीं है, इसलिए कि हमारा एल्गोरिथम इस सूरत में ऑपरेट करता था कि अगर हैमिल्टोनियन पाथ हो किसी ग्राफ के अंदर और जो हैमिल्टोनियन पाथ के टर्मिनल वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री p/2 और p/2 हो या उनका सम p के बराबर हो, तो फिर वो एल्गोरिथम ये गारंटी करता था कि वो हैमिल्टोनियन साइकिल को पकड़ लेगा। अब आप इस ग्राफ में राइट वाले ग्राफ को अगर देखें तो उसमें भी इसी तरह की सिचुएशन है कि जो दो टर्मिनल वर्टिसेस हैं हैमिल्टोनियन पाथ के जो सिरों पर हैं उनकी डिग्री सम p के बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम अपना एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, अगरचे हमें गारंटी तो नहीं है कि हैमिल्टोनियन साइकिल वो पकड़ लेगा, लेकिन वो पकड़ लेता है, इसलिए कि वो फिगर ऑफ 8 को तलाश करने की कोशिश करता है और उसे वो फिगर ऑफ 8 मिल जाता है। तो नाज़रीन, जो हमने एल्गोरिथम डिज़ाइन किया या जो हमने थ्योरेटिकल रिजल्ट एक छोटा सा बनाया, थ्योरी का रिजल्ट, वो ये था कि अगर हमारे पास एक हैमिल्टोनियन पाथ हो और उस हैमिल्टोनियन पाथ के सिरों पे जो वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री p/2 हो या उनका सम p के बराबर हो, तो फिर उसमें हम एक हैमिल्टोनियन साइकिल तलाश कर सकते हैं। इस गारंटी के साथ हम, अगर ये वाकई उनकी टर्मिनल वर्टिसेस की डिग्री का सम p के बराबर हो तो फिर हम गारंटी देते हैं, अदरवाइज हम गारंटी नहीं देते। अगर मिल जाता है तो चलें, आपकी किस्मत है। कि जो हम क्लेम कर रहे हैं कि u और v वर्ड दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं और उनकी डिग्री p/2 है और इसलिए उसमें एक हैमिल्टोनियन पाथ भी एग्जिस्ट करता है, तो हेंस उसमें एक साइकिल भी होगा। इसका प्रूफ क्या है? नाज़रीन, इसका फॉर्मल प्रूफ तो आपने खुद डिज़ाइन करना है, लेकिन मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि आप उस पजल में वापस जाएं जिस पजल में हमने ये कोशिश की थी कि हमने एजेस डालनी शुरू की थी टर्मिनल वर्टिसेस के ऊपर, उनकी डिग्री बढ़ानी शुरू की थी और हतुल इम्कान ये कोशिश की थी कि किसी तरीके से वो फिगर ऑफ 8 ना बने, इसलिए कि फिगर ऑफ 8 जैसे ही बनेगा तो आपके पास हैमिल्टोनियन साइकिल आ जाएगा। इसका प्रूफ वहीं से मिलेगा आपको, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है इसको समझना। तो नाज़रीन, फिर हम आगे चलते हैं। तो नाज़रीन, अब आप ज़रा देखें कि अभी पता चलता है कि आपको पुराना रिजल्ट इस्तेमाल करके एक नए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल रिजल्ट पे कैसे पहुंच सकते हैं। आपके सामने जो स्लाइड है इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें दो वर्टिसेस हमारे पास हैं जिनकी डिग्री p/2 है।
اب فرق یہ ہے کہ ان ورٹسز کے درمیان ضروری نہیں کہ ہیملٹونین پاتھ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، ہمیں وہ ہیملٹونین پاتھ نہیں دیا ہوا، ٹھیک ہے جی، ہمیں نہیں پتا کہ ہیملٹونین پاتھ ہے یا نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو ٹرمینل ورٹسز کو اگر ہم جوائن کر دیں، ایک ایج لگا دیں، ایک ایکسٹرا ایج ایڈ کر دیں، تو ہمیں کسی طرح سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ہمیں وہ ایج لگانے کے بعد بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ نہیں کرتا. ان دو پاسبلٹیز کو ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں اور غور سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو ناظرین پہلے رائٹ والی پاسبلٹی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک گراف ہے، اس میں دو ٹرمینل ورٹسز ہیں، ان کی ڈگری p/2 ہے دونوں کی. ہم ان دو ورٹسز کے درمیان ایک ایج ڈال دیتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہوا، کسی طرح سے معلوم ہوا، جس طرح سے بھی ہوا، ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے، کہ اس میں ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ نہیں کرتا نئے گراف میں جس میں ایج ایکسٹرا ایڈ کی ہے ہم نے. تو اب ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پرانے گراف میں جس میں ایج ایکسٹرا ایڈ نہیں کی تھی ابھی ہم نے، اس میں بھی ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ نہیں کرے گا. اور اس کی لاجک آسان ہے، اگر ایج ڈالنے کے بعد نہیں ایگزسٹ کرتا تو ایج نکالنے کے بعد بھی ایگزسٹ نہیں کرے گا. یہ تو سمپل سی بات ہے. جو دوسرا اس کا رزلٹ ہے وہ بڑا پاورفل رزلٹ ہے، اور وہ استعمال ہوگا آگے کی جو ساری ہماری ڈسکشن ہے ہیملٹونین سائیکلز اور ہیملٹونین پاتھس کے حوالے سے، اس کو اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس گراف میں جس کے دو ٹرمینل ورٹسز کی ڈگری کا سم p ہے، ہمیں نہیں پتا ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں، ہم نے ان دو ورٹسز کے درمیان ایک ایج ڈال دی. ایج ڈالنے کے بعد ہمیں کسی طرح سے یہ معلوم ہوا کہ اس میں اب ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے. تو اب ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اگر ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے اس میں، تو ہیملٹونین وہ ایج ہٹانے کے بعد بھی وہ ایگزسٹ کرے گا. یہ یاسر آپ کے خیال میں، ناظرین آپ کے خیال میں، یہ ثابت کرنا کتنا مشکل ہے، اس کو انٹیوٹیولی محسوس کرنا کتنا مشکل ہے، کتنا آسان ہے؟ کومل آپ بھی ذرا اس کے بارے میں سوچئے کہ اس سے پہلے جو چیز ہم ثابت کر چکے ہیں وہ، اور جو اب ہم بات کر رہے ہیں وہ، اس کے بارے میں ذرا سوچئے کہ یہ آسانی سے آپ ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں. کافی ٹرکی چیز ہے. پہلے میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں خود اسے سمجھاؤں کہ نہیں. ہم نے اس میں ان دونوں کے درمیان اگر ایج ڈال دی اور ہیملٹونین سائیکل بن گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایج ڈالنے سے پہلے ہیملٹونین پاتھ تھا، اور وہ اپنی کنڈیشن بھی ہماری پوری کرتی تھیں p/2. تو یعنی کہ ہماری اوریجنل سفیشینٹ کنڈیشنز وہ فلفل کرتی تھیں ایج لگنے سے پہلے. ایج نکلنے سے صرف یہ کلیریفائی ہو گیا کہ وہ پہلے سے فلفل کر رہی تھیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر تو ایج ڈالنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ ہیملٹونین سائیکل ہے اس کے اندر، اور وہ، میں صرف تھوڑا سا ایڈیشن کر دوں آپ کی بات میں، کہ وہ ہیملٹونین سائیکل اس نئی ایکسٹرا ایج میں سے گزر رہا ہے، رائٹ، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ اس ایکسٹرا ایج میں سے گزر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایج ہٹا دیں تو پھر ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہیملٹونین پاتھ ہے تو پھر یہ پرانا والا پرابلم بن گیا. بالکل. اور پرانے والے پرابلم میں ہم بڑی آسانی سے یہ پہلے کر چکے ہیں کہ یہ چیز، لیکن یاسر آپ نے ایک پاسبلٹی بھول گئے کہ ہو سکتا ہے وہ جو آپ کا ایج ایڈ کرنے سے پہلے ہی اس میں ہیملٹونین سائیکل ہو، ایج ایڈ کرنے کے بعد بھی وہی ہیملٹونین سائیکل رہے، اور ایج ایڈ کرنے سے پہلے بھی ہیملٹونین سائیکل ہو اس میں. یہ ہو سکتا ہے نا جی؟ بالکل. تو اگر ایج ایڈ کرنے سے پہلے اس میں ہیملٹونین سائیکل تھا تو اس کا مطلب یہ کہ ایج ایڈ کرنے کے بعد جو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں ہیملٹونین سائیکل ہے، وہ ہو سکتا ہے وہی پرانا ہیملٹونین سائیکل ہو. اور وہ پرانا ہیملٹونین سائیکل اگر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ایج سے تو نہیں گزرا جو نئی ڈالی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اگر ایج ہٹا دیں تو پھر ہیملٹونین پاتھ نہیں ہوگا. یہ ہمیں، لیکن یہ چیز تو پھر بھی ثابت ہو جاتی ہے نا. اس پاسبلٹی کا ناظرین آپ نے خیال رکھنا ہے، میں نے اس کا ذکر کر دیا، لیکن یہ چیز تو پھر بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ ایج، اگر وہ جو ہیملٹونین سائیکل اس میں تھا وہ اس ایکسٹرا ایج میں سے پاس نہیں کر رہا، وہ کہیں اور سے گزر رہا تھا، پہلے بھی موجود تھا، تو اس کو ایج ہٹانے سے بھی وہ رہے گا. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر جو ہیملٹونین سائیکل کا ہمیں معلوم ہوا کہ اب ہے اس میں اور وہ اس ایج میں سے گزر رہا ہے، تو پھر تو آپ کی بات صحیح ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایج اگر ہٹا دیں گے تو پھر پاتھ ہوگا، تو پھر وہ پرانا والا پرابلم بن جائے گا، اور اس پرانے والے پرابلم کو ہم پہلے ہی سالو کر چکے ہیں. کومل ٹھیک ہے نا یہ اس طرح سے؟ جی. اچھا، تو ناظرین اب اس رزلٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور مجھے یہ بتائیے آپ
یہ آپ کو دوبارہ سے میں وہ گراف دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں ایک پاسبلٹی یہ تھی کہ جو آپ کا ہیملٹونین سائیکل ہے وہ اس ایج میں سے پاس کر رہا ہے جو ہم نے ایکسٹرا ایج ڈالی ہے، اور دوسرے گراف میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہیملٹونین سائیکل پہلے سے موجود تھا، اور وہ اس ایج سے جو ہیملٹونین سائیکل پہلے سے موجود تھا وہ ظاہر ہے اس ایج میں سے تو پاس نہیں کر سکتا جو بعد میں ہم نے ڈالی ہے، تو وہ یہ دونوں پاسبلٹیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے. تو یہ رزلٹ اب آپ کے سامنے ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ صرف اس رزلٹ کو استعمال کرتے، یہ ہماری پرائر کنڈیشن بن گئی، پرائر نالج بن گئی نا. یہ پرائر نالج اگر آپ کے پاس ہے تو ہم کس طریقے سے سفیشینٹ کنڈیشنز نکال سکتے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ کیا گراف ہیملٹونین ہے، اور وہ سفیشینٹ کنڈیشن کیا ہوں گی، وہ کیسے نکالیں گے. اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی گراف وہ سفیشینٹ کنڈیشنز پوزیس کرتا ہے تو پھر ہمارے پاس ایک الگورتھم ہونا چاہیے، ایک ایفیشینٹ الگورتھم ہونا چاہیے یہ نکالنے کے لیے کہ وہ ہیملٹونین سائیکل کدھر ہے. تو ناظرین آپ ذرا سوچئے گا، میں اب یہ ایپیسوڈ یہاں پہ ختم کر رہا ہوں. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آنے سے پہلے یہ سوچئے گا ہم نے وہ تمام تھیوری کا پارٹ پڑھ لیا، ہم نے وہ الگورتھم بھی پڑھ لیا جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ سارے ٹولز ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے تھوڑا سا ان کو ماڈیفائی کر کے انوویٹیولی استعمال کرتے ہوئے ہمیں 2 پرابلم سالو کرنے ہیں جو آپ خود سے کوشش کریں سالو کرنے کی. نیکسٹ ٹائم ہم آپ کی مدد کریں گے اس کو سالو، لیکن آپ کر سکتے ہیں. وہ 2 پرابلم کیا ہیں؟ نمبر 1 پرابلم کہ وہ کیا نیسیسری اینڈ سفیشینٹ کنڈیشنز ہیں، ان فیکٹ سفیشینٹ کنڈیشنز کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا سفیشینٹ کنڈیشنز ہیں ایک انڈائریکٹڈ گراف کے لیے کہ وہ اس میں ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ وہ ہیملٹونین سائیکل ہم کیسے نکالیں گے اگر وہ سفیشینٹ کنڈیشنز اس گراف میں ہوں گی. اور ہمارے پاس جو پرائر نالج ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی گراف کے اندر پرائر نالج ہم 2 کی بات کرتے ہیں. ایک پرائر نالج یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک گراف کے اندر ہیملٹونین پاتھ ہے 2 ورٹیسز کے درمیان، ان 2 ورٹیسز کی ڈگری p/2 ہے تو اس میں ہیملٹونین سائیکل ہوگا. ایک یہ، اور دوسری بات جو ہم نے آخر میں کی وہ یہ کہ ایک گراف ہے جس میں 2 ورٹیسز ہیں جن کی ڈگری p/2 ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ان کے درمیان ہیملٹونین پاتھ ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک ایج ڈالنے کے بعد اس میں ایک ہیملٹونین سائیکل آ جاتا ہے. اب اگر ہم کلیم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اس ایج کو ہٹا دیں تو بھی اس میں ہیملٹونین سائیکل ہوگا. صرف ان 2 پرائر نالج کے ساتھ، ان 2 ٹولز کے ساتھ آپ کو جو میں نے آپ کو چیلنجز بتائے ہیں اگلے ایپیسوڈز کے لیے، یو شوڈ بی ایبل ٹو سالو دیز پرابلم، یو شوڈ بی ایبل ٹو تھنک اباؤٹ اٹ، اور دیکھیں آپ یہ کس طرح سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اشرف اقبال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.